ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، اور اسرائیل کی جو عوام ہے وہ اس چیز کی عادی نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈسٹرکشن ہو. اور آپ نے سنا ہوگا 10 to 20% لوگ تو آلریڈی اسرائیل کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو ایگزیکٹلی اکیلے کنٹینیو کرنا پاسبل تو ہے، لیکن وہ اس کا جو اسکیل آف وار ہے، جو اسکیل آف انٹینسٹی ہے، وہ بہت کم ہو جائے گا. اور پرابیبل مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر ایگزٹ کرتے ہیں مسٹر ٹرمپ اور امریکہ ایگزٹ کرتا ہے بیکاز آف ویریس ریزن جو آپ نے ابھی بات کی کہ ای یو بھی ساتھ نہیں ہے، ایٹ ہوم ان کے کافی زیادہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے. نو کنگ والی موومنٹ کا آپ نے بالکل. سنا ہے ابھی ہم سب نے کہ 8 ملین سے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف. کانگریس از ناٹ فار اٹ. تو امریکہ اگر نکلتا ہے تو اسرائیل کا اکیلے یہاں پہ رہنا کافی حد تک میرے خیال میں زیادہ دیر تک مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تصور کیا جا رہا ہے جون میں جس طریقے سے حملہ کیا تھا ایران پر اسرائیل نے، اور پھر ہم نے دیکھا تھا پھر وہ B-2 بسٹر بامز امریکہ نے آ کر گرائے تھے. اچھا ایک اور سوال ہے الوی صاحب، یہ جو یورینیم کو قبضے میں لینے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ فیلڈ میں بھی پرفارم آئی ایم شور کہ دیکھا ہوگا، کر چکے ہوں گے، ایکسپیرینسڈ ہیں. جب ایئر فورس حملہ آور ہوتی ہے کسی بھی ملک کی یا پروٹیکٹ کرتی ہے، ڈیفنس میں جاتی ہے، یا پھر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے ڈیفنس اور اس کے ڈیفنس میں ڈفرینس تو ہوتا ہے، لیکن مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے، ملک کو محفوظ کرنا. اب ایران میں فار انسٹنس اگر ہم یہ اسکیچ کھینچیں کہ امریکی فوج یا امریکی ایئر فورس داخل ہوتی ہے اور یورینیم کو قبضے میں لینے کی بات کی جا رہی ہے، ہاؤ ڈینجرس ڈو یو سی اٹ وڈ بی either way for both countries, or do you see it coming from one side? نہیں بالکل. اب تو یہ آؤٹ آف کوشچن ہوگی نا. اب تو یہ ڈسکشن والی چیز ہی نہیں رہی ہے ایکچولی. جب سے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی نہیں تھی ڈسکشن میں. یہ خواب والی باتیں ہیں. دیکھیں ایران کے اندر تو وہ کسی ساحل کسی سائٹ سے بھی نہیں آ سکتے ہیں، بیکاز امیڈیٹلی وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. وہ تو 8-10 لاکھ فوج ہے ورسز ان کے وہ 8-10 ہزار سپاہی، باقی تو 50,000 ہم کہتے ہیں. وہ تو مختلف اڈوں پر ہے نا، اور ان کو مینڈ کر رہے ہیں ان کی چیزوں کو. تو یہ بالکل بچکانہ سی چیز ہے فرام ملٹری پرسپیکٹو. تو یہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے ایکچولی کہ یورینیم کو قبضہ کرنا. یہ بس ایسی وہ ایک چیز کر دیتے ہیں. آپ نہیں ورلڈ ایٹ سمجھتے لارج کہ عراق کے اندر انویڈ کرتے ہوئے، چلے وہاں تو پہاڑی سلسلہ ان کا بڑا مضبوط ہے، لیکن تھرو قطر اور یو اے ای کوڈ بی جسٹ ڈاؤٹ، لیکن کیا امریکہ یہ قائل نہیں کر سکتا؟ دیکھیں وہ انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا ایرانی پریزیڈنٹ سے کہ یہ کدھر ہے 460 kg. انہوں نے کہا کہیں اتنی بامبنگ ہوئی ہے دبا پڑا ہوگا کہیں، ہمیں بھی نہیں پتا کہاں پڑا ہوا ہے نا اب یہ. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب انہوں نے امریکن ریولوشن کے بعد ہاسٹیجز بنائے تھے امریکنز کو تہران میں، تو انہوں نے اپنا ایک فیمس آپریشن کیا تھا ود ہیلی کاپٹرز جو سخت ناکام ہوا تھا ہی بڑا فالٹی سا. اس میں 2-3 ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گئے اور لوگ بھی مارے گئے اور وہ ودرا کر گئے. اٹ از ناٹ پاسبل. ایران تو اس نے دکھا دیا ہے کہ ایک ریزیلینٹ اور ایک فائٹنگ اور بڑا آرگنائزڈ ملک ہے جس نے ہر ایک ایونچویلٹی، ہر ایک پروبیبلٹی کی ریہرسل کی ہوئی ہے اور اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے. دے آر پریپیئرڈ فار آل دیز تھنگس. اگر پریپیئرڈ نہ ہوتے، میں آپ کو بتاؤں کہ 99% ملک جو ہے نا دنیا کے اس بامبنگ کے بعد وہ گھٹنے ٹیک چکے ہوتے. یہ ایک بڑی ایکسیپشنل سی مثال ہے. مطلب ماڈرن ڈے وار میں اس طرح کی مثالیں سامنے بھی نہیں آتی ہیں. یہ نہیں کہ صرف لوگوں کی ریزیلینس ہے، ان کی قوت ہے یا ان کا جذبہ ایمان ہے. پلاننگ جو تھی ملٹری، یہ سارے کمبینیشنز ہیں جنہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. وہ تو یہ ایک بڑا حیران کن چیز ہے، لیکن شاید دنیا کے سامنے یہ چیز کسی نہ کسی وقت آشکار ہونی تھی، کیونکہ ایران کے بارے میں جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ویسٹ نے پھیلایا ہوا تھا اس میں سارے سے ہوا نکل گئی جب دیکھا کہ 99% عورتوں کی لٹریسی ہے، 60% نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، دے آر ڈرائیونگ ٹیکسیز، بائکیے پہ ہیں. تو یہ چیزیں ورلڈ نے اب دیکھی ہیں. آئی تھنک اب اس کے جنگ کے بعد ایران کو صحیح معنوں میں ایکسپلور کیا جائے گا. ان سے لوگ انسپائر بھی ہوں گے ان کی کئی چیزوں سے، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت بھی ہے ہمارے جیسے ملکوں کو. سو یورینیم والی چیز کو آپ اپنے دماغ سے آج کے بعد نکال دیجیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ صرف گیدڑ بھپکی ہے جو امریکی صدر میرا خیال سے سو کر اٹھتے ہیں. تو اس کے بارے میں جی میں نے کہا آپ رضا صاحب سے بھی اس کے بارے میں اوپینین لے سکتی ہیں. جی میں اوپینین لے سکتی ہوں، لیکن مجھے ایک سوال ذہن میں ابھرا. آپ نے چونکہ لٹریسی ریٹ کا ذکر کر دیا،
ہمیں پوری زندگی آن اے ویری لائٹر نوٹ ویسٹ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے ہم نے عراق میں حملہ کیا، میس ویپن ڈسٹرکشن کے نام پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، پھر بعد میں کچھ بھی نکلا نہیں. پھر ہم نے دیکھا مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا وہ ان کو آزادی دلانے کے لیے ہوا. ایران میں بھی جب یہ سسٹم شروع ہوتا پچھلے 2 سالوں سے مختلف مظاہرے اسپانسرڈ جو کیے گئے تھے، ایون ان امریکہ کبھی ٹیکسس میں ہو رہا ہے، کبھی اوہایو میں ہو رہا ہے، کبھی نیو یارک میں ہو رہا ہے، کبھی واشنگٹن میں ہو رہا ہے، ایرانیوں کو باہر نکال کر سب کچھ کیا گیا. تو بتایا یہ گیا کہ سپریشن اتنا زیادہ ہے ایران کے اندر، عوام کے اوپر مہنگائی بہت ہے، عورتوں کو سپریس کیا جا رہا ہے جسٹ بیکاز کہ وہ ایک مخصوص قسم کا اٹائر پہنتی ہیں. ویسٹ کو لگتا ہے کہ سپریسڈ ہے. بٹ اسٹانشنگلی یہ بات، یہ دورہ معیار ہم نے کسی اور عرب ممالک کے بارے میں امریکہ سے نہیں سنا. آئی تھنک مجھے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پیٹ ہیگسیت کی وہ اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویدر اٹس شیعہ اور سنی، اسلام از آر اینمی. تو آئی ڈونٹ نو وائی اس پہ گلف نے یا عربز نے اس طریقے سے ریاکشن نہیں دیا ہے. مے بی دیئر پالیسیز. لیکن رضا صاحب، اب یہ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ٹرمپ صاحب پہلے وینزویلا کے صدر کو اٹھاتے ہیں اور ابھی وہ بائی دا وے کیوبا میں جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں یا جو ان کا پلان ہے، دنیا پہ تو آشکار ہو گیا کہ اٹس آل اباؤٹ آئل فار امیریکنز اینڈ ادر وے اراؤنڈ. یہ جو اسرائیل ہے وہ تو پیو کر رہا ہے نا پورے خطے کو. اب یہ پاکستان کی انٹری اس کے اندر اور ڈار صاحب جو ملے ہیں چین سے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا چین خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے تھرو پاکستان کو رستہ بنا بھی سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ مس فوا. سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ جب آئل کی بات آپ کرتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو تھوڑا عرصہ پہلے، چند سال پہلے، ایک ایکسپریشن آیا تھا، اٹس اباؤٹ آئل اسٹوپڈ. اور یہ جو ایکسپریشن ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنی جو الیکشنئرنگ کیمپین ہے اس میں یوز کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، جب بھی عراق کی بات ہوتی تھی، اگر آپ یہ دیکھیں میڈیا میں باقی جگہوں پہ، تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اپنے لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے کہ یہ بہت خراب کام کیا انہوں نے ہاں جی. کہ وہاں کا آئل چھوڑ کے یہ واپس آ گئے. تو وینزویلا جو ہے اٹ از ون آف دی کنٹریز جس میں آئل ریزرو سب سے زیادہ ہیں. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے جو ان کے انسٹیٹڈ ایم ہے، ایک تو بولا اسٹیٹڈ ایم ہے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ریجیم چینج کریں گے، نیوکلیئر کو کرنا ہے، ملٹری کو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. جو انسٹیٹڈ ایم ہے ایک تو یہی تھا کہ جیسے اب میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل ادھر سپریمیسی میں آ جائے، خطے کے ممالک جو ہیں ابھی ان کا خرچہ بڑھ جائے گا فار دی سیکیورٹی امبریلا. اور اس سے اوپر جو ان کا اس وقت عزم ہے، اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ وقت بتائے گا، کہ ایران کے آئل پہ بھی قبضہ کریں اور آبنہ ہرمز جو ہے اس کا بھی کنٹرول ان کے پاس ہو، اور جو ریڈ سی ہے اس کا بھی کنٹرول ان کے پاس ہو.